السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی نگری۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمیں مریم نے شیئر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم مریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ میں مریم ہوں۔ نوابشاہ سے کراچی شفٹ ہوئے تو بابا نے کرائے کا گھر شری جناح کالونی کے علاقے میں لیا۔ ہماری پوری فیملی وہاں رہنے لگی۔ وہاں ہمیں گھر میں کئی بار عجیب و غریب آہٹیں، آوازیں، سائے وقتاً فوقتاً دکھائی دینے لگے۔ کئی بار ہماری چیزیں وہاں موجود ہی نہ ہوتی تھیں جہاں ہم رکھتے تھے۔ کچھ ٹائم بعد وہ چیزیں وہیں پر پڑی ملتی۔ نماز والی جگہ پر کئی بار ہم نے رات کے پہر وہاں ایک سادہ سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ سوتے ہوئے ہمیں کوئی ہلا ہلا کر ان کے لیے جگہ بنانے کو کہتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ کئی بار رات کو جب نیند سے آنکھ کھلتی تو ان بچوں کو یہاں سے وہاں گزرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہم بہت خوف زدہ رہنے لگے، مگر آہستہ آہستہ یہ سب معمول کی باتیں ہو گئی تھیں۔ ہمارا ڈر بھی اب ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ کچھ سال تک ہم اسی گھر میں رہے۔ اس کے بعد بابا جان کی وفات ہو گئی اور اس لیے ہم نے گھر خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے دوسرا مکان کرائے پر اسی شری جناح کالونی میں کچھ گلیاں چھوڑ کر کرائے پہ لیا۔ یہ 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے۔ یہاں شفٹنگ کرتے ہوئے ہمیں ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے۔ جو ہمارا ایک روم تھا اس کا دروازہ بند تھا۔ امی نے اس روم کی صفائی کا ارادہ کیا۔ اس کا دروازہ بہت ہی جام تھا، جیسے بہت ٹائم سے کسی نے کھولا نہیں تھا۔ امی نے جیسے تیسے کھولا تو کافی دھول مٹی تھی۔ وہاں امی نے صفائی کی اور اپنا کچھ سامان وہاں رکھ دیا۔ امی جیسے ہی صفائی سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ امی کا رنگ اترا ہوا ہے اور ان کا سانس پھول رہا ہے۔ امی عجیب بے چینی سے دوچار تھی۔ ہم نے دیکھا تو ہم نے امی کو کچھ دیر آرام کرنے کو کہا، لیکن امی ٹھیک نہیں ہوئیں۔ آخر کار ہمیں انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ گھر سے نکلتے ہی ان کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ پھر کچھ دن بعد میری بہن نے اسی روم میں کچھ سامان نکالنے کے لیے وہ دروازہ کھولا تو وہاں اسے میرے بڑے بھائی کا عکس دکھائی دیا۔ وہ چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ تب گھر میں صرف میں اور میری امی ہی تھیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ کس طرح اس بات پر یقین کیا جائے۔ ہم کافی پریشان تھے کیونکہ گھر میں میرے دونوں بھائی نہیں تھے، تو میری بہن نے کس شخص کا عکس دیکھا، لہٰذا ہم نے وہ دروازہ بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز میں خود اپنی بالکنی والے دروازے کے سائڈ سو گئی اور میں، امی اور سسٹر ایک ہی روم میں نیچے سوتے ہیں، کیونکہ گرمی کے دن ہیں۔ جب ہم وہاں سو جاتے ہیں تو وہاں سے روم میں کسی کے گزرنے کی جگہ نہیں بچتی، اس لیے اس رات میں نیند میں تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور میرے سرانے کوئی کھڑا ہو اور مسلسل میری ٹانگیں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میں نیند میں بھی کانپ رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی، اندھیرے میں سوائے خوفناک پادری کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ کسی چرچ کا پادری تھا جو گلے میں کراس کے نشان کا لاکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ خوفناک لمبے قد والا آدمی تھا، یا جن تھا، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا کوئی اور مخلوق تھی۔
خوف کے عالم میں نہ میری کوئی آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے، لیکن میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا، اور یوں کچھ دیر بعد میری ٹانگیں حرکت کرنے لگ گئیں اور میں اٹھی اور میں خوف کے مارے زور زور سے رونے لگی، اور سب گھر والے جاگ گئے اور سب نے باقاعدہ میرے جسم پر عجیب و غریب شیطانی نشانات دیکھے۔ کئی بار بھائی نے آدھی رات کو امی کے پاس کھڑے ایک عجیب کالے کپڑے میں ملبوس ایک خوفناک آدمی کو دیکھا جو امی کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ امی کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واللہ عالم، کیونکہ ایسی مخلوق کا شکار کمزور افراد ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں امی ہی کمزور اعضاء کی مالک ہیں، اسی لیے وہ امی کو ہر طریقے سے تنگ کر رہے تھے۔ ہر روز امی کی طبیعت خراب ہو جاتی، روزانہ ہمیں انہیں سانس کی تنگی کی وجہ سے ہاسپٹل لے جانا پڑتا تھا، اور جب ان کے ٹیسٹ کروائے اور ان کے سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ امی کو بہن کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور ہم نے امی کو بہن کے گھر بھیج دیا کچھ دن کے لیے۔ وہاں وہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو گئیں، لیکن یہاں ہمیں مسلسل ان شیطانی مخلوق کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر صبح ہمارے جسم پر سیاہ شیطانی نشانات ہوتے۔ نماز اور تلاوت کے دوران گھر میں کھڑکی دروازے اس طرح زور زور سے بجتے جیسے کہ کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ خوف کے مارے ہم سب بیمار ہو گئے ہیں۔ اس علاقے کے تقریباً تمام لوگ ہی ایسی شیطانی چیزوں کی موجودگی کا بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں قدیمی عیسائی اور یہودی قبرستان بھی تھے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں رہائشی علاقوں میں تبدیل ہو گئے۔ جب ہم نے یہ مسجد کے امام صاحب کو تمام ماجرا سنایا تو انہوں نے ہمیں جلد سے جلد گھر خالی کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا ورنہ یہ مخلوق آپ لوگوں کو کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے، اس سے پہلے آپ اس گھر کو جلد سے جلد خالی کر دیں۔ تو یہ تھا وہ میرا خوفناک واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم کسی اور جگہ کی تلاش میں ہیں۔ تو یہ تھا وہ آج کا واقعہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ملتے ہیں جلد ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی خوفناک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔